ٹھیک ہے ہم سب شروع کرتے ہیں. بس ریکارڈنگ بند دکھ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کورس کے دوسرے ہفتے میں پہنچ چکے ہیں، اور آج کا جو دن ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے خد و خال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق تفصیلات، جس میں سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک قد پڑھ چکے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و قامت ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت زیادہ پست، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے کے درمیان چلتے جن کے قد دراز ہیں، بڑے ہیں، طویل ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بڑے ہی نظر آتے. یعنی آقا کے ساتھ چلنے والے اگر بڑے قد کے ہیں تو حضور ان کے سامنے پس قد کے نہیں لگتے تھے. اچھا جی، پھر نبی علیہ السلام کے وصف وجہ المنور، نبی علیہ السلام کے روح انور کے متعلق ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور گولائی میں چاند کی مانند تھا، بہت زیادہ گول نہیں تھا، بلکہ گولائی اور لمبائی کے درمیان نہایت متوازن تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں کے چاند کی طرح تابدار تھا، آئینہ کی طرح چمکتا حضور کا چہرہ تھا. جو بھی حضور کی زیارت کرتا وہ یہی کہتا ہے یہ بہت ہی مبارک چہرہ ہے. اس میں ہم نے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادتیں پڑھی، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا روح منور چاند کی دائرہ کی مانند دکھائی دیتا تھا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نہایت حسین، وجیح اور نکھرے ہوئے شگفتہ و شاداب چہرے والے تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں کوئی شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین نہیں دیکھی. آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا گویا چہرہ انور میں سورج جیسی تابانی اور روانگی ہو. سئل البراء اکان وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل سیف قال لا بل مثل القمر، یعنی حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کی چمک تلوار کی طرح تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی نورانیت چاند کی طرح تھی. اسی طرح سئل جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہہ مثل السیف قال لا بل کان مثل الشمس والقمر وکان مستدیرا، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا کے چہرہ انور کا چمکنا تلوار کی مانند تھا؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ کا چہرہ مبارک سورج اور چاند کی طرح چمکتا تھا اور اس میں قدر گولائی بھی تھی. یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو آپ یاد کریں تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا تھا کہ اس میں کسی قدر گولائی تھی اور تلوار کی مانند نہیں تھا، بلکہ نبی علیہ السلام کا چہرہ انور تلوار کی چمک کی طرح نہیں تھا، بلکہ سورج اور چاند کی طرح چمکتا تھا. اور اس میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت تھی وہ چاند کی طرح، سورج کی طرح تھی. آواز میری تمام طالبات کے پاس کم آ رہی ہے یا ٹھیک آ رہی ہے؟
مجھے بذریعہ میسج بتائیے تمام طالبات کے پاس آواز کا مسئلہ آ رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے. اگر کبھی آواز کا کسی کے پاس مسئلہ ہو تو وہ پہلے میسج پہ پوچھا کریں کہ صرف میرے پاس آواز کا مسئلہ ہے یا سب کے پاس کم آ رہی ہے. اگر سب کا یہ جواب آئے یا اکثر کا یہ جواب آئے کہ ہمارے پاس آواز ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنے کنیکشن کو دیکھا کریں. ٹھیک ہے. سبق کی طرف دوبارہ آتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دو پوائنٹ آپ یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمک چمک میں تلوار کی طرح نہیں تھا بلکہ آپ کا چہرہ مبارک سورج اور چاند کی طرح تھا. ایک پوائنٹ. نمبر دو، آپ کے چہرہ انور میں قدر گولائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں قدر گولائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں قدر گولائی تھی. ایسا نہیں تھا کہ بہت گول تھا، بالکل گول تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں قدر گولائی تھی. وقد قيل مثل القمر المستدير لكن لم يكن مستديرا جدا بل كان بين الاستدارة والاستطالة. کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور گولائی میں چاند کی مانند تھا لیکن بہت زیادہ گول نہیں تھا بلکہ گولائی اور لمبائی کے درمیان نہایت متوازن و متناسب تھا. یعنی گولائی اور لمبائی کی درمیانی حیت تھی. نہ بہت زیادہ گول تھا نہ بہت زیادہ گول تھا اور نہ بہت زیادہ لمبا تھا. اچھا، اس میں جو میں نے آپ کو راویوں کے نام بتائے ہیں، حضرت کعب بن مالک یا حضرت برا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن سمورہ، کوشش کریں کہ ان کو یاد کریں، ان کے ناموں کو یاد کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کی بات کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے خد و خال کی بات کرنی ہے، آپ جو بھی بات کریں آپ کی دلیل، آپ کی بات پر آپ کے پاس دلیل ہو، آپ کی بات پر آپ کے پاس دلیل ہو. اور جب دلیل دیتے ہیں تو حوالے کے ساتھ دیتے ہیں. مطلب یہ کس نے کہا، یہ بات بیان کرنا ضروری ہوتی ہے. اسی طرح حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک یوں روشن ہوتا لگتا گویا وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے. جب آپ کی اس کیفیت سے ہم آپ کی اس کیفیت سے آپ کی طبیعت کی خوشگواری اور شگفتگی کو جان جاتے تھے. راوی روایت کیسے کرتے ہیں؟ قال کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. کہ ہم آپ کی طبیعت کی خوشگواری اور شگفتگی سے جان جاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہیں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی بشاشت حضور کے چہرہ انور سے بھی نظر آتی تھی. ہمارے الفاظ ہمارے ساتھ تب دیتے ہیں جب ہمارا چہرہ بھی ساتھ دے رہا ہو. ہم عموماً کسی سے ملاقات کرتے ہیں، ہم مسکراہٹ لاتے ہیں، ہوتی نہیں ہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر خوشی کا کوئی بات ہوتی یا کوئی ایسا ماحول ہوتا جو کسی بات پہ خوشی والا ماحول ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے دیکھی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے طالبہ؟ یعنی ہمارے بھی پھر اخلاق میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی سے ملیں تو ایک تابناک انداز میں، ایک پرجوش انداز میں، ایک مسرت والے انداز میں کہ ہم مصافحہ کریں یا مسکراہٹ چہرے پہ لائیں تو ایسی لائیں کہ پہچانا جا سکے کہ یہ خوش ہیں. ایسا نہ ہو ہم الفاظ کا چناؤ تو خوشی والا کر رہے ہوں لیکن ہمارا ساتھ چہرہ نہ دے کیونکہ ہمارے چہرے پہ کچھ اور ہو. تو پتہ چلا جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ چہرے سے نظر آتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نظر آیا کرتی تھی. اسی طرح یہاں تک تو بات ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے خد و خال میں حضور کا چہرہ گول تھا اور چمک تلوار کی معنی نہیں تھی بلکہ چاند و سورج کی جیسی چمک ہوتی ہے جس کی کوئی تاب نہیں لا سکتا،
جس کا کوئی مقابل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کی خوشی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی چمک ایسی تھی۔ آگے روایت ہے نبی طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان ابیض ملیح الوجہ۔ ابو طفیل بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اقدس، جاذب نظر، سفید رنگت والا تھا۔ ابیض کا مطلب ہے جاذب نظر، سفید، ملیح الوجہ ابیض کا مطلب ہوتا ہے سفید رنگت والا، اور ملیح الوجہ کا مطلب ہے جاذب نظر۔ بڑی خوبصورت جملہ ہے جاذب نظر، یعنی جن پر ایک دفعہ چہرہ انور پر نظر پڑتی تو نظر پڑ جاتی، ٹھہر جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی جو خوبصورتی تھی وہ ایسی تھی کہ اگر ایک بار اس پہ نظر پڑتی تو ٹھہر جاتی تھی۔ حضرت ہند بن ابو حالہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ہند بن ابو حالہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ چہرہ انور سے ایسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا کہ وہ چمکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضور کے چہرہ پر ایسا نور رکھا ہوا تھا کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ حضور کا چہرہ انور چمک رہا ہے، نور جھلک رہا ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ بھی فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الیہ مسرورا تبرق اساریر وجہہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خوشی کے عالم میں تشریف لائے کہ آپ کے چہرہ مبارک کی نقوش سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی۔ مسرور کا مطلب خوش، تبرک، تبرک ایسے ہی کہتے ہیں، برق کو کہتے ہیں، بجلی کو کہتے ہیں تبرک۔ سیدہ عائشہ نے کون سے الفاظ استعمال کیے؟ تبرک، یعنی خوشی کا عالم ایسا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے وہ بشاشت اور خوشی ایسی چمک رہی تھی جیسے تبرک اساریر وجہہ، جیسے کہ چہرہ انور سے نور کی شعائیں نکل رہی ہوں۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے اذا سر، جب آپ کسی بات پہ خوش ہوتے، فکأن وجہ المراۃ، تو روئے انور آئینے کی طرح یوں چمک اٹھتا، وکان الجدور تلاحق وجہہ، کہ دیواروں کا عکس تک آپ کے چہرہ اقدس میں نمایاں ہونے لگتا۔ یرا شخص الجدر فی وجہہ، سبحان اللہ، کہ آپ جب کسی بات پر خوش ہوتے تو روئے انور آئینے کی طرح یوں چمک اٹھتا کہ دیواروں کا عکس تک آپ کے چہرہ اقدس میں نمایاں ہونے لگتا۔ خوشی پھر دیکھیں، یعنی ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ پر کوشش کر کے، جبر کر کے چاہے، ہمیں جبر سے مراد یہ ہے کہ ہم کوشش کریں حد الامکان کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ حضور کی سنت پر عمل ہوتا ہے طالبات جب ہم اس طرح کی کوشش کریں کہ اگر ہم خوش ہیں تو ہم خوشی کا اظہار ایسے خندہ پیشانی کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ خندہ پیشانی کا کیا مطلب ہے؟ جب کسی سے ملتے تو مسکراتے، اور یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کسی کو مسکراہٹ کے ساتھ ملنا۔ مرجھائے ہوئے، لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ یہ دوسرے کے دل میں، ایک دوسرے کے دلوں کو قریب کرنے کے لیے سائنٹیفک لحاظ سے اگر پڑھا جائے تو جب ہم کسی سے دوسرے سے مسکرا کے ملتے ہیں تو یہ ایسی ویوز ہیں جس سے دوسرے کا ہماری طرف دل راغب ہوتا ہے اور ہمارا اس کی طرف ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی کجی ہے یا ہمارے لیے بدظنی ہے یا کوئی مناسب خیال نہیں رکھتا وہ ہمارے لیے، تو جب ہم اس چہرے کے ساتھ اور اتنی خوشی کے ساتھ ملتے ہیں نا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو ہماری طرف سے پاک کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات میں ایسی حکمتیں ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں اور ہمارا ایمان اور یقین کامل ہوتے، ایک وقت آتا ہے وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اچھا یہ بات اس لیے ہوئی ہے، حضور نے یہ فرمایا نہ ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا۔ تو اس لیے یہ معاملات حضور اگر ملتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور سے شعائیں نکل رہی ہیں خوشی کی، تو آپ دیکھیں کہ ہم میں سے آج اس ایک سنت پر بھی شاید کبھی پوری زندگی کا، آپ اگر اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کریں ابھی تک کی، تو ہم نے تو اس سنت پر عمل نہیں کیا کہ ہم خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن حضور کے چہرہ انور ایسا تھا کہ حضور خوشی میں ایسے خوش ہوتے تھے
کہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے کہ کوئی پہچانے کہ حضور خوش ہیں. ہم تو بات کرتے ہیں کہ کہا لگاتے ہیں ہنستے ہیں تو کوئی کہتا ہے لگتا ہے جب بہت خوش ہیں. حضور کا چہرہ بتاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، چہرہ مبارک. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم زندہ بھی کریں گی کہ ہم اپنی خوشی کا اظہار اپنے چہرے سے کرنے کی کوشش کریں گی. یہ کس طرح کرنا ہے جب آپ کریں گی تو آپ کے سمجھ آئے گی. اگر کوئی آپ کو ایک دفعہ بھی کہہ دے آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہ آج بڑی خوش لگ رہی ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ نے سنت پر عمل کیا. ہاں، سنت کی نیت کے ساتھ، سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے ساتھ اور اس پریکٹس کے ساتھ کہ مجھے پریکٹس کرنی ہے کہ اگر مجھے خوشی ہے کسی چیز کی تو میری باڈی لینگویج، میرا چہرہ یعنی اس میں شامل ہے، میرے چہرے سے نظر آئے کہ میں خوش ہوں اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کروں گی. ہم تو خوش ہوتے ہیں یا غصے میں ہوتے ہیں تو اس سے چہرہ ہمارا غصے کی کیفیت کو تو بتا دیتا ہے غصے میں. یہ بھی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل میں پڑھیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر ناراض ہوتے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا. یہ چیز اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیا ہوتا؟ متغیر ہو جاتا. چہرہ انور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ ہو جاتا ہے. چہرے انور متغیر سے مراد ہے چہرے کی جو اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے کی اصل رنگت ہے نا وہ بدل جاتی. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج چہرہ انور کے اوپر پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے آج یہ نیت کی ہے انشاءاللہ کہ ہم نے حضور کے چہرہ دیکھیں جتنے بھی انبیاء آئے کسی کی نبی کی نقل اتارنے پہ ثواب نہیں ہے. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، اتنے انبیاء آئے. قرآن میں 26 انبیاء کا ذکر ہے اور ویسے 1,24,000 انبیاء آئے. کسی نبی کی بھی نقل اتارنے کا ثواب نہیں ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان نبی کی نقل بھی اتارو گے تو تمہیں ثواب ملے گا. تو ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کے عمل کو اپنی زندگی میں لانا ہے نا تو اس میں ہمیں کرنی پڑے گی کوشش. اور کوشش ایک ہوتی ہے بس فطری چیز ہے یا ہم نے کہیں سے دیکھ لیا یا اپنی عادت بنا لی. ہم نے اس عادت کی طرح نہیں کرنا، ہم نے عادت نہیں بنانی، ہم نے عبادت بنانی ہے. بے شک عادت بنتی ہے پہلے اور پھر عبادت بنتی ہے، لیکن ہم نے جو معاملات کرنے ہیں نا اس میں حد امکان کوشش کرنی ہے کہ میں یہ جو بھی نیت عمل کر رہی ہوں یہ میرا اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا ہے. یہ آپ نیت کریں گی تو انشاءاللہ اللہ پاک آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں میں بھی ابھی عمل میں ہوں، آپ بھی عمل میں ہیں، ہم ابتدائی مراحل میں ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ جب ہم انشاءاللہ اس کو سیکھتے جائیں گے تو ہماری زندگیوں میں یہ چیز آتی جائے گی اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہماری 24 گھنٹے ہیں تو ان میں اکثر حصہ، اکثر وقت ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارا اندر، ہمارا باہر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا کر دیں گے. اور کوشش پر بھی اجر ہے، نیت پر بھی اجر ہے. ابھی سے نیت کرنا ہے تاکہ ہمیں ثواب ملے. میں بھی نیت کر رہی ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم جو پڑھیں گے اس پر کل سے صبح سے بعد میں پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہے، ہم ابھی سے نیت کرتے ہیں کہ ہم ابھی سے عمل کریں گے انشاءاللہ تاکہ ہمارے لیے نامہ اعمال میں نیکی بھی لکھی جائے اور اللہ سے توفیق بھی مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب توفیق اللہ سے مانگی جاتی ہے تو اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں. اچھا، ایک بہت خوبصورت روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے جو میں آپ سے کے سامنے پڑھنے لگی ہوں. وعنہا سیدہ عائشہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں سقطت عنی عبرۃ فطلبتها فلم اقدر عليها فدخل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت العبرۃ لشعاع نور وجهه صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے ایک مرتبہ سلائی کرنے کے دوران سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی. میں نے اسے بہت تلاش کیا مگر نہ کافی روشنی کے باعث مجھے نہ ملی. اتنے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی نورانی شعاؤں سے مجھے وہ سوئی پل بھر میں نظر آ گئی. یہ اسماعیل اصبہانی کی کتاب ہے دلائل النبوہ، اس میں بھی ہے تاریخ
مدینہ دمشق ابن عساکر کی کتاب ہے اس میں بھی ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب خصائص الکبریٰ، یہ آپ کے نصاب میں ہوگی انشاءاللہ، اس میں بھی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کی نورانی شعاؤں سے سیدہ عائشہ فرماتی ہے مجھے وہ سوئی مل گئی، اب نہ کافی روشنی تھی، لیکن یہ حضور کا معجزہ ہے، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہیں۔ آقا کی جو ہم شمائل پڑھ رہے ہیں نا، یعنی حضور تھے کیسے، تو عقل حیران رہتی ہے کہ کوئی بشر بھی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ جب دیکھیں وہ مسکرائے، اور مسکرانے کے ساتھ حضور خوشی کے عالم میں تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے عالم کی وجہ سے حضور کا چہرہ انور اس کے سے نورانی شعائیں نکلا کرتی تھی، اس نورانی شعاؤں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ فرماتی ہیں، اہلیہ کی گواہی بہت بڑی گواہی ہوتی ہے، بیوی گواہی دینا اس بات کی بہت بات ہے، اور حضور کی گھر والیاں تو اتنی تربیت یافتہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی طرح کے معاملے میں حضور کی کوئی بات چھپائی نہیں ہے۔ جیسے بیوی عموماً ایک رشتہ ایسا ہے جس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو انسان اچھی بات بھی چھپا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ اصحاب ہیں، ازواج ہیں، اور اللہ نے ان سے ان کی ذمہ داریاں ان پہ یہ ان کی ذمہ داری تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ یا جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، اور انہوں نے اپنی پبلک لائف کے علاوہ، دیکھیں صحابہ کے ساتھ جو لائف ہے حضور کی وہ پبلک لائف تھی، لیکن ازواج کے ساتھ جو لائف ہے وہ پرائیویٹ لائف ہے، اور آپ میں اکثر زوجات ہیں، یعنی متزوجات ہیں، شادی شدہ ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اپنی جو پرائیویٹ لائف ہے اسے ڈسکس نہیں کرتی کسی کے ساتھ بھی، لیکن ہماری ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، میری اور آپ کی مائیں امہات المومنین نے ہم پر اتنا احسان کیا کہ وہ باتیں بھی جو بتائی نہیں جاتی، یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں وہ انہوں نے اس لیے ذکر کی کہ وہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت حارث بن عمر سہمی فرماتے ہیں، آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ بھی منن وہ بھی عرفات، آپ اس وقت مینا میں عرفات کے مقام پر تھے، آتی تو رسول اللہ او بھی منن او بھی عرفات وقت عطا کبھی الناس، اور آپ کی زیارت کے لیے لوگ چوک در چوک بے تابانہ اور پروانہ وار آ رہے تھے، یعنی میں بھی زیارت کے لیے آیا اور لوگ بھی آ رہے تھے، سب زیارتیں کرنے آ رہے تھے حضور کی مینا میں عرفات میں۔ قال فن تجیء الاعراب کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا کہ لوگ آ رہے تھے تو دیہاتی لوگ آتے، فتجیء آتے الاعراب دیہاتی لوگ، فاذا رأوا وجہہ، اور جب آپ کی نظر آپ پر اپنا آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے، قالوا کہتے ھذا وجہ مبارک، سبحان اللہ یہ بڑا ہی مبارک چہرہ ہے، یعنی حضور کا چہرہ انور دیکھ کر دیہاتی لوگ کیا گواہی دے رہے ہیں، تو بڑا مبارک چہرہ ہے، کیونکہ چہرہ ہی بتاتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ان عبداللہ ابن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھی بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت عبداللہ بن سلام بھی فرماتے ہیں، فلما اس تب اس تثبت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے عرض کی، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں اسلام کیسے لایا کہ میں نے جب پہلی بار دیکھا نا حضور کے چہرہ انور کو، بلا توقف، بلا سوچے سمجھے، بلا کسی خیال، بلا کسی وقت کو ضائع کیے، میں نے فوراً کہا یہ نورانی چہرہ کسی سچے نبی کا ہی ہو سکتا ہے، جھوٹا دعوے دار، جھوٹے دعوے دار کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا، چہرے کی چمک، چہرے کی نورانیت، اور چہرے کی وقار، اور چہرہ انور کی متانت سے حضرت عبداللہ بن سلام ہی گواہی دے رہے ہیں، میں سمجھ گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے ہیں، کیونکہ چہرہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سچے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا چہرہ انور ایسا خوبصورت تھا کہ حضور کے چہرہ انور کی خوبصورتی ایسی تھی کہ کتنے ہی لوگ حضور کے چہرہ انور کی نورانیت کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کے متعلق جان لیں، لکھ لیں، محفوظ کر لیں، اللہ تعالیٰ یہ چہرہ ہمیں بار بار اس چہرے کی زیارت کروائے، اور اللہ رب العزت اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت، اور زیارت کے دوران وہ ادب عطا فرمائے جو آپ کے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور پھر دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اچھا جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے متعلق جان لیا ہم نے، حضور کا چہرہ انور نہ بہت گول تھا بلکہ قدرے گولائی لیے ہوئے تھا،
نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کی چمک تلوار کی طرح نہیں تھی بلکہ چاند و سورج کی طرح تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی متانت کا یہ عالم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوا کرتے تھے کسی بات پہ تو آقا کا چہرہ بتاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے۔ سیدہ عائشہ کی گواہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت خوش ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے نور کی شعائیں پھوٹا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حضور کی رضامندگی، حضور کی خوشی کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی کیفیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی بشاشت سے پہچان لیتے تھے کہ حضور کسی بات پر خوش ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گواہی دیتا تھا کہ حضور خوش ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف وجہہ المنور، وصف وجہہ المنور، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منور اور نور چہرے کی وصف سے مراد ہے کیفیت، قد و حال کیسا تھا حضور کا چہرہ۔ تو نبی علیہ السلام کے چہرے کے متعلق ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے متعلق اگر ہم سے پوچھا جائے تو کہ اس میں حضور کا چہرہ انور کیسا تھا، نہ بہت لمبا تھا نہ بہت گول تھا بلکہ قدرے گولائی دیے ہوئے تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں کی جو چمک تھی وہ چاند اور سورج کی طرح تھی، نہ کہ تلوار کی طرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی نورانیت کا یہ عالم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا چہرے کو دیکھ کر ہی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کیا الفاظ تھے حضرت کے؟ ھذا وجہ مبارک، یہ تو عربیوں کے الفاظ تھے، اور حضرت عبداللہ بن سلام نے کیا فرمایا تھا کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت کے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پڑھنا تھا، اس کی خوبصورتی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کا سرور بار بار نصیب فرمائے۔ آقا کے ذکر، آقا کے شمال کے بیان کے دوران جو سرور ہماری روحوں میں اتر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کا فیض ہمیں تا موت تک عطا فرمائے، اور موت کے بعد بھی اس سکون کی کیفیت ہماری روح میں، بدن میں ہمیشہ رہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل، خصائل، خصائص کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اور اپنے نور سے بھر دے، اور ہمیں دین میں استقامت، قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں ریاکاری سے اور بدنیتی سے محفوظ فرمائے، ہمیں اخلاص کی دولت سرفراز فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ نیتوں کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بدنیتی سے یا شیطانی چالوں سے، شیطانی فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوسری پڑھ لیں آپ تمام طالبات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔